برائی سے نہیں روکتے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھی. یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب وہ کام جو دعاؤں میں جائز ہے اس کے آداب ہے, کچھ بس رکھ دیتا ہوں. کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کے نام لے کے دعا کرنا جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, کسی کی درخواست, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر عمرہ کے لیے گئے تو آپ نے کہا میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا حضرت عمر سے, میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ عمر تم تو میرے سے چھوٹے ہو ایمان میں, تم میرے کو بولو. اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے, آپ سے آپ کے ذریعے ہم مانگتے, ہم سے کیوں کرا رہے آپ؟ ٹھیک ہے, حضرت عمر نے کہا میں یاد رکھوں گا. سمجھ رہا بات کو؟ تو کسی کو آپ کہہ سکتے, درست ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح دعا میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کافروں کے لیے ہدایتیں طلب کی کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے. ایک عمر تھا ابو جہل, اس کا نام بھی عمر تھا, اور ایک عمر تھے عمر ابن خطاب, دونوں عمر تھے. تو کہا ایک کو ہدایت دے. اللہ نے عمر ابن خطاب کے حق میں قبول کی ہو دعا. تو کافروں کے لیے دعا کر سکتے, بخاری کی روایت ہے. اسی طرح دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم اور اس کی صفات اور اس کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں آپ. اللہ کے اسماء و صفات اسی لیے تو ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ دعا کریں. زندگی چاہیے تو الحی کے نام سے دعا کریں, اے زندگی کی دینا یا حیو مجھے جو ہے فلاں زندگی عطا فرما, اس کی زندگی عطا فرما, اس کو موت سے بچا لے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رزق چاہیے, یا رزاق تو رزق دینے والا ہے, ہمیں رزق عطا فرما. آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہ معاف کرے, یا غفار آپ کے گناہوں کو درگزر کر دے, یا رحمان اور رحیم مجھے معاف کر. آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہوں کو اللہ ڈھانک لے, یا ستار اے چیزوں کو ڈھانکنے والے میرے گناہوں کو قیامت کے روز ڈھانک لے. تو اللہ کے اسماء و صفات. آپ کو وسعت چاہیے, یا وسیع مجھے وسعت فرما میرے معاملے میں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلوں سے دعا کیجیے, اسی لیے تو یہ نام ہے اللہ کے. بہرحال اسی طرح اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے, یہ بھی قبول ہوتی ہے. میں نے جیسا کہ بخاری کی حدیث رکھی, 3 آدمی جو بنی اسرائیل کے غار میں چلے گئے, تینوں نے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی نا. کیا تینوں نے یہ کہا نہیں ہم اپنے قوم کے نبی جو انتقال کر کے ان کے وسیلے سے مانگیں گے, اپنے قوم کے پیروں فقیروں سے مانگیں گے, خود کے وسیلے سے مانگی تینوں نے دعائیں. ٹھیک ہے, تو اپنے وسیلے سے, بخاری کی روایت. اسی طرح زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے. کوئی زندہ نیک آدمی ہے, بول بھی سکتے دعا کرو, اور کروانا مطلب وسیلہ لینا کہ دیکھیے آپ میرے لیے دعا کریں اور میں نیک سمجھتا ہوں آپ کو, اور میں بھی دعا کروں گا, لیکن میں آپ کے نام آپ کے وسیلے سے دعا کروں گا اللہ سے. اس طرح سے اگر آپ اجازت لیں اور وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کریں, دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ ہر بار کا معمول مت بنا جی کہ اللہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا وسیلے پر. امت نے اتنی حدیث لے لی اور بس ہر چیز کو نہیں ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے نہیں. یہ تو کچھ کئی چیزوں میں سے ایک سبب ہے کہ آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے, خود بھی دعا کریے, نہیں کہ آپ بری ہو گئے نہیں انہوں کر رہے دعا, وہ بھی دعا کرے, تو یہ بھی جائز ہے, ایسا کروایا جا سکتا ہے.